انصاروں کی جو ہے نا خدمت، یہ تھی انصاروں کی سیرت، یہ تھے انصاروں کی اخلاق۔ آج ہمارے ریاست مدینہ کی خواب دکھانے والے دیکھو اپنا بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، پورے دنیا سے پیسے ان کی پاس آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنا بینک بیلنس بھر کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی ساتھ رہنے والے وہ بھی اپنے بڑے بڑے مالدار بنتے جا رہے ہیں اور فقیر بنتے جا رہے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، پورے کائنات کی تمام مسلمانوں کو اپنے معاشرہ میں چلنے کا سماجی سیاسی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سیاست اور ریاضت کے لیے مسلمانوں کو اگر مہاجرین کی ہجرت اور انصار کی مدد، مہاجرین کی جو سلوک تھے ان کی سلوک کو دیکھ کر، اور انصار کی جو تعاون تھے ان کی جو مدد تھے مہاجرین کی ساتھ، اور ریاست مدینہ کی انصاران کرام کی جو انصارین تھے، ان انصاروں کے حالت کو دیکھ کر، ان کی اخلاق کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر کہ مہاجروں کے ساتھ کیسے سلوک کی ہے، جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف تشریف لائیں، جو اپنے مال و متاع سب کچھ چھوڑ دی، اپنے مکان، اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچے، ہر قسم کی اپنے تجارت، تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر اپنے محب وطن، اپنے محبت والے وطن کو چھوڑ کر مکے کو مدینے کی طرف ہجرت کی، اللہ کے حکم کے مطابق ایک دین کی خاطر جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، اور ان کے ساتھ جو سلوک اور ان کے ساتھ جو تعاون، ان کے ساتھ جو ہمدردی انصاروں نے کی، اس کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ اگر تم لوگ ان کی سلوک کو دیکھو، ان کی نیک نیتی کو دیکھو، ان کی سیرت کو دیکھو، ان کی اخلاق کو دیکھو، تو پورے کائنات کی تمام تر مسلمان اپنے سیاست بھی سیکھ لے، اپنے ریاضت بھی سیکھ لے، اپنے تجارت بھی سیکھ لے، اپنے بین المسلمین کی طور طریقہ بھی سیکھ لے، مسلمان اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردانہ سلوک بھی سیکھ لے۔ آج میرے دوستوں، ہمارے یہاں
جو علامہ اقبال نے پاکستان کی خواب دیکھے ہیں اور ہمارے کچھ لوگ ریاست مدینہ کی خواب دیکھ رہے ہیں اور ریاست مدینہ کی مثال پیش کرتے ہیں۔ اگر ریاست مدینہ کی انصاروں کی سلوک اور ان کی سیرت کو دیکھی جائے، ان کی اخلاق کو دیکھی جائے اور ان کی تجارت کی طور طریقہ کو دیکھی جائے اور مہاجرین کے ساتھ ان کی ہمدردیاں دیکھی جائیں تو پورے کائنات کے مسلمان بھی سیکھ لے، اور خاص طور پر ہمارے پاکستان کے جو ریاست مدینہ کی خواب لوگوں کو دکھانے والے ہیں وہ بھی ان سارے چیزوں کو سیکھ لے۔ میرے دوستوں، بات یہ ہے، دیکھیں اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ محتاج لوگوں کے لیے مال فائی ہے۔ مال فائی کے بارے میں، اس کے بارے میں نے تفصیل اس سے پہلے ہمارے ویڈیو بن چکا تھا، آپ اس کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ مہاجرین کے بارے میں، ان محتاجوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دی، جن لوگوں نے اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر، اپنا مواشیوں کو چھوڑ کر، اپنا تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر مدینے کے لیے ہجرت کی ہے، وہ مہاجرین کرام تھے۔ صحابۃ الاجمعین کے اندر جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ اللہ کے رسول نے اس سے پہلے بھی ایک جماعت کو بھیجی ہیں کہ جاؤ تم لوگ دین کی تبلیغ کرتے رہو، اور پھر وہ دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور ان کے ساتھ جو سلوک انصار نے کی ہے، یہ سوچنے والی بات ہے، دیکھنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ جن کے پاس اللہ رب العالمین جن کو عقل اور شعور عطا فرمایا، جو تفکر و تدبر کرنے والی سوچ عطا فرمایا، جن کو اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، تو یقیناً ان کی سیرت کو دیکھ کر، ان کی اخلاق کو دیکھ کر، ان کی حسن کو دیکھ کر اور ان کی سیرت کو دیکھ کر لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہمدردیاں صحابۃ الاجمعین کی درمیان جیسے مہاجرین میں تھے ویسے ہی انصار میں تھے۔ لیکن ہمارے یہاں آج ریاست مدینہ کی جو خواب دکھانے والے میرے دوستوں، ان مہاجروں کو دیکھیں اور پھر ان انصاروں کو دیکھیں۔ وہ انصار وہ کبھی بھی اپنا جیب نہیں بھرتے تھے، اپنے آپ کو کبھی نہیں سوچتے تھے، حاجت مند ہونے کے باوجود بھی، پریشان حال ہونے کے باوجود بھی اپنے زائدات کی حصہ بھی مہاجرین کرام کو دیا کرتے تھے، اپنی کاروبار سے حصہ دیا کرتے تھے، ان کو کاروبار سکھائی۔ مکے والے لوگ کاروبار کرنے والے تھے، تجارت کرنے والے، ان کو کھیتیاں کرنا نہیں آتے تھے، فصلیں ان کو کرنا نہیں آتے تھے۔ اب پھر ان انصاروں نے کیا کیا کہ آپ لوگوں کو بھی ہم حصہ دیں گے۔ بے شک کہنے لگا کہ ہمارے باغاتوں میں اور پھر ہمارے کھیتیوں میں آپ کو ہم حصے میں لیں گے۔ تو کہنے لگا کہ بھائی ہم لوگوں کو تو فصلیں کرنا نہیں آتی ہیں، ہمیں باغات کرنا نہیں آتی ہیں، ہم تو تجارت کرنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی چیز ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہم حصہ ضرور دیں گے، بے شک آپ نہیں کریں، کھیتیاں ہم کریں گے، فصلیں ہم کریں گے، باغات ہم کریں گے اور باغات میں کام ہم کریں گے، لیکن ہم آپ کو حصہ ضرور دیں گے۔ یہ تھے انصار کے ہمدردی، یہ تھے انصاروں کی جو ہے نا خدمت، یہ تھی انصاروں کی سیرت، یہ تھے انصاروں کی اخلاق۔ آج ہمارے ریاست مدینہ کی خواب دکھانے والے دیکھو اپنا بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، پورے دنیا سے پیسے ان کی پاس آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنا بینک بیلنس بھر کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی ساتھ رہنے والے وہ بھی اپنے بڑے بڑے مالدار بنتے جا رہے ہیں اور فقیر بنتے جا رہے ہیں، اور جتنے بھی مالدار وہ سب سے بڑے اونچے ہوتے جا رہے ہیں، ان کی مال زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو غریب ہے وہ بالکل آخری طبقے میں جا کر پہنچ رہے ہیں۔ تو ہم نے ریاست مدینہ کے نام ہم اپنے منہ سے لیتے ہیں، اپنا دل سے نہیں لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم اخلاص کے ساتھ ریاست مدینہ کے نام نہیں لیتے ہیں، ہم اخلاص کے ساتھ ریاست مدینہ والی
سلوک نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے اخلاص کی ساتھ، ایمان کی ساتھ ریاست مدینہ کی نام لے کر جو ہے نا اپنے منہ سے اخلاص کی ساتھ اور ایمان کی ساتھ نہیں لیتے ہیں، ایمانی قوت اور ایمانی جذبات کو اپنا دلوں کے اندر لے کر جو ہے نا ہم باتیں نہیں کرتے ہیں، صرف ہم اپنے زبانی کلامی بات کر لیا ہے، بس ریاست مدینہ کی نام دے دی۔